لیسن نمبر 1 جو ہم نے پڑھا اسم فعل اور حرف، اس کی آج انشاءاللہ ہم مشق کریں گے اس ویڈیو میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں جی۔ تو سب سے پہلا سوال ہے کہ کلمے کی کتنی اقسام ہیں؟ کلمے کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ مندرجہ ذیل الفاظ میں سے اسم کون سے الفاظ ہیں؟ یہ آپ کے سامنے کچھ الفاظ لکھے ہیں۔ ان الفاظ میں سے آپ دیکھیں کہ کون سے جو الفاظ ہیں وہ اسم ہیں۔ اپنے ذہن میں آپ اسم کی علامات کو رکھیں جو ہم نے اسم کی 3 بڑی علامات بتائی تھی۔ پہلی علامت ہے کہ آخر میں تنوین ہو۔ تو آپ دیکھیں ذرا اس میں سے آخر میں تنوین کن کے اوپر ہے؟ تو دیکھیں سب سے پہلے جو ہے وہ کتابن کے اوپر آخر میں تنوین ہے، پھر قتالن کے آخر میں تنوین ہے، لہٰذا یہ دونوں اسم ہیں۔ اور دوسری علامت یہ پڑی تھی کہ شروع میں الف لام ہو، تو الف لام کسی کے شروع میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح تیسری علامت پڑی تھی کہ آخر میں گول تا ہو، تو گول تا بھی یہاں پر کسی کے آخر میں نہیں ہے۔ تو مندرجہ ذیل فعل میں سے فعل کی علامات کون سی ہیں؟ یہ نیچے کچھ الفاظ لکھے ہیں، ان میں سے آپ دیکھیں کہ فعل کی علامات کن میں سے ہیں، کون سی ہیں۔ کریم تقعد علی ستذکر عن سمیت، ہم نے جو فعل کی علامات بیان کی ہیں ان میں سے آپ دیکھیں کہ ان میں سے فعل کی علامات کن حروف کے شروع میں ہیں۔ ہم نے فعل کی علامات بیان کی تھیں شروع میں یا آخر میں، کہ اگر شروع میں سین، صوفہ، قد ہو، یا تا یا الف نون ہو تو وہ فعل ہوگا، اور یا پھر آخر میں تا زبر تا، تا زیر تی، یا تا پشتو، یا تا ساکن یا نون مشدد ہو اور اس کے اوپر زبر ہو تو وہ فعل ہوگا۔ تو ان حروف میں سے الفاظ میں سے آپ دیکھیں کہ فعل کون سے ہیں۔ کریمن یہ فعل نہیں ہے کیونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے، تو ہم نے پڑھا کہ تنوین والا حرف جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے۔ تقعد یہ فعل ہے کیونکہ اس کے شروع میں تا ہے، تو تا جو ہے یہ علامات فعل میں سے ہے۔ علا یہ نہیں فعل، یہ حرف ہے۔ ستذکر یہ فعل ہے کیونکہ اس کے شروع میں سین ہے، ہم نے پڑھا کہ شروع میں سین ہو تو پھر یہ فعل ہوتا ہے۔ عن یہ فعل نہیں ہے کیونکہ یہ حرف ہے، نہ ہی یہ اسم ہے۔ سمیت یہ فعل ہے کیونکہ اس کے آخر میں تائے ساکنہ ہے۔ حرف کسے کہتے ہیں؟ مثال کے ساتھ وضاحت کریں۔ تو حرف ہم نے مثال پیچھے پڑھی تھی، مثال بھی پڑھی تھی اور حرف کی تعریف بھی پڑھی تھی۔ وہ لفظ جو اسم اور فعل کو آپس میں ملائے اس کو حرف کہتے ہیں، یعنی انگلش میں اس کو ہم پریپوزیشن جس کو کہتے ہیں، تو یہ پریپوزیشنز کے زمرے میں آتا ہے حرف، جس کا اپنا کوئی معنی نہ ہو۔ جیسے ذہبت الی المسجد، اس جملے میں الی حرف ہے جو ذہبت اور مسجد کو آپس میں ملا رہا ہے۔ کنتم فی ریب، اس مثال میں فی جو ہے وہ حرف ہے کیونکہ یہ جوڑ رہا ہے اسم اور فعل کو آپس میں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اس کی آپ پریکٹس کریں انشاءاللہ۔ لیسن نمبر 2 میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔